حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان ایک گہرے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے پیغام سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہمیں اسلامی معاشرتی بنیادوں کی اہمیت اور ان کی مضبوطی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس بیان کا مقصد ہمیں بتانا ہے کہ اگر ہم معاشرے میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چند بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آئیے اس پیغام کو تفصیل سے سمجھیں۔ 1. ایمان کی بنیاد، کلمہ۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے سب سے پہلے کلمہ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کلمہ، جو ہمارے ایمان کا اساس ہے، ایک ایسا ستون ہے جس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور بھی ممکن نہیں۔ کلمہ کا لفظی مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہو تو کوئی بھی اسلامی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ 2. نماز، روحانی تعلق کا مظہر۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات کو واضح کیا کہ نماز محض ایک جسمانی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی صفائی اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنے دل و دماغ میں غفلت کی حالت میں ہوں تو ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت مولانا نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ نماز میں ہمیں مکمل طور پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمارا دل بھی اسی میں لگا ہونا چاہیے۔ 3. زکوٰۃ، مال کی پاکیزگی۔ زکوٰۃ دینا ایک بہت اہم فریضہ ہے جس کا مقصد انسان کی دولت کو پاک کرنا اور اس کے دل میں سخاوت پیدا کرنا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اگرچہ بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مال کا کچھ حصہ مستحقین کو دیں تاکہ معاشرہ میں امیری اور غریبی کے درمیان توازن قائم ہو سکے۔ 4. حج، روحانی بلندیاں۔ حج ایک ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کو روحانی طور پر بلند کرنے اور ایک نئے سرے سے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ اگرچہ ہمیں 15-20 لاکھ افراد حج پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان افراد کی تعداد بہت کم ہے جو واقعی حج کے لیے فرضیت کے مطابق ہیں۔ اس بات سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حج ایک بڑی روحانی عبادت ہے جسے صرف اس وقت انجام دینا چاہیے جب اس پر فرضیت عائد ہو۔ 5. اسلام کی حقیقت، ایک مکمل نظام زندگی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اسلامی معاشرتی نظام میں ہر چیز کا اپنا ایک مقام اور اہمیت ہے۔ حکومت اسلامی قوانین کو نافذ کر سکتی ہے لیکن وہ دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ دلوں کی تبدیلی، ایمان کی پختگی اور عبادات میں حقیقت کو صرف فرد کے عمل سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کسی کے دل میں اللہ کی محبت نہیں بھر سکتی اور نہ ہی وہ کسی کو سچائی، سخاوت یا تواضع سکھا سکتی ہے۔ یہ سب صرف فرد کی نیت اور عمل سے ممکن ہے۔ 6. نماز کا مقصد، دل کی صفائی اور اللہ سے تعلق۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بہت اہم بات بیان کی کہ نماز کا مقصد صرف رکوع، سجدہ اور اذکار نہیں ہے۔ نماز کا مقصد دل کی صفائی اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب ایک شخص نماز میں مکمل طور پر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جسم، دل اور دماغ سب ایک جگہ ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں انسان اللہ کے ساتھ سچی بات کرتا ہے اور اس کی عبادت کا مقصد مکمل ہوتا ہے۔ 7. ایمان کی پختگی، اسلامی معاشرت کا استحکام۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ اگر معاشرے میں لوگ نماز، زکوٰۃ، حج جیسے بنیادی فریضوں کو چھوڑ دیں گے تو اسلام کا نفاذ صرف قوانین سے ممکن نہیں ہوگا۔ اسلامی معاشرت کا استحکام اس وقت ممکن ہے جب ہر فرد دل سے ان عبادات کو اپنائے گا اور اپنے عمل سے اسلام کو زندگی میں لائے گا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اسلامی معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ 8. کردار کا تاثر، عملی مثالیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے حضرت عروہ بن زبیر کی مثال دی کہ جب ان کے پاؤں کاٹنے کے باوجود بھی ان کی نماز میں غفلت نہیں آئی، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور عبادات میں ہمیں پورا توجہ دینی چاہیے۔
اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی تکلیف یا مشکلات میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا اور نماز میں غفلت نہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔